اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے پاک کلام کے ساتھ مضبوط تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات جتنی توجہ سے انشاءاللہ بات سنیں گے، گفتگو سنیں گے، اتنا آپ حضرات کو بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ دین کی بات جب بندہ توجہ اور غور سے سنتا ہے اور اسے بات سمجھ آتی ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے، تو پھر اللہ پاک اسے عمل کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور جب بندے کو بات ہی سمجھ نہ آئے کہ بات کیا ہو رہی ہے، کس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، تو پھر ظاہر بات ہے بندے کو عمل کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ تو میرا اور آپ کا اور تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ باقی جو کتابیں ہیں نا، تورات، زبور، انجیل، وہ اللہ کی کتابیں تھیں، لیکن وہ اللہ کا کلام نہیں تھا۔ لیکن قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے، یعنی خود اللہ پاک نے اس کی تلاوت کی ہے، خود اللہ پاک نے اسے بولا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے اللہ پاک کی صفت ہے۔ تو قرآن مجید اس کو باقی کتابوں کی نسبت بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ نے خود اس کی تلاوت کی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیو، جب یہ اللہ کا کلام ہے تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو بندہ قرآن پاک کو پڑھے، جو بندہ قرآن پاک کو حفظ کرے، یا قرآن پاک ناظرہ پڑھے، یا قرآن پاک کی تفسیر پڑھے، یا قرآن پاک کی کسی حوالے سے خدمت کرے، یا قرآن پاک والوں کی خدمت کرے، تو اسے ایک طرح سے اللہ کے ساتھ تعلق مل جاتا ہے۔ کس حوالے سے؟ اس حوالے سے تعلق مل جاتا ہے، یہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، اچھا اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، اچھا جی یہ قرآن پاک کا خادم ہے، اللہ کے کلام کا خادم ہے، تو اس بندے کو اللہ کے ساتھ ایک طرح کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ جو بندہ کسی حوالے سے بھی قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ نہیں، وہ دیکھے کہ اسے قرآن پاک سے محبت ہے کہ نہیں۔ اگر اسے قرآن پاک سے محبت ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اللہ سے بھی محبت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اسے قرآن پاک سے محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اسے اللہ سے محبت ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس وجہ سے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ پاک سے باتیں کروں، اللہ تعالیٰ سے میں کلام کروں، اللہ مجھ سے کلام کریں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کھول لے اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے، جتنا بھی ہو سکے، آدھا گھنٹے کے لیے، پونے گھنٹے کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے قرآن پاک کھولے، کیونکہ صحیح حدیثوں میں یہ بات موجود ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ان میں سے فرمایا ایک ہے خانہ کعبہ، کہ جو بندہ صرف خانہ کعبہ میں جا کے خانہ کعبہ کو دیکھے تو یہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بلکہ حدیثوں میں موجود ہے کہ ایک بندہ نفلی نماز پڑھ رہا ہے، نفلی روزے رکھ رہا ہے، اور ایک بندہ حج عمرے کے لیے گیا اور خانہ کعبہ کے سین میں بیٹھ کے خانہ کعبہ کو صرف دیکھتا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے نفلی روزوں اور نفلی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قرآن یہ خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی کیا ہے؟ بولو، عبادت ہے۔ اپنے والدین کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جن کے والدین زندہ ہیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی محبت کی نگاہ سے عبادت ہے، بلکہ حج عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جی۔ اور اس کے بعد فرمایا عالم دین، کہ جس کے سینے میں دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، سنت کا علم ہے، اس عالم دین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور قرآن مجید کو کھول کے اس کے الفاظ کو، ورقوں کو، سپاروں کو دیکھنا بھی میرے مسلمان بھائیوں عبادت ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ جو الفاظ ہیں قرآن مجید کے، یہ اللہ کی ذات سے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے ان کو پڑھا ہے،
تو اس لیے قرآن مجید کو دیکھنا بھی کیا ہو گیا؟ عبادت ہو گیا۔ اس وجہ سے میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل امتی افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، سبحان اللہ، کہ میری امت کی سب سے بہترین عبادت قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ سب سے افضل عبادت کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے کہ جب بندہ قرآن مجید کو الفاظ کو پڑھتا ہے نا میرے مسلمان بھائیوں، تو یہ الفاظ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام، اللہ کی باتوں کو اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، اس وجہ سے سب سے افضل عبادت یہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، شروع میں سٹارٹ میں نے یہاں سے بیان اس لیے کیا کہ دیکھیں قرآن مجید ہمارے پاس بہت بڑی عظیم دولت ہر گھر میں تقریباً موجود ہے، الحمدللہ، گو الحمدللہ، ہر مسجد میں موجود ہے، ہر مدرسے کے اندر موجود ہے، ہر مسلمان کے گھر کے اندر موجود ہے، لیکن آج مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں کہ یہ جو قرآن ہمارے گھر میں پڑا ہوا ہے، کمرے میں پڑا ہوا ہے، مسجد میں پڑا ہوا ہے، اس قرآن پاک کے ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، اور قیامت والے دن ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے کہ ہم نے اس کے حقوق ادا کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ ان حقوق میں سے ایک حق ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کو بلا ناغہ پڑھنا، قرآن پاک کو سال میں 2 مرتبہ تلاوت کر کے مکمل کرنا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ قرآن پاک کا ہمارے اوپر حق ہے، لیکن آج کتنے مسلمان ہیں میرے بھائیوں جو تلاوت کرتے ہیں؟ آج کتنے مسلمان ہیں جو اس قرآن پاک کو پڑھنے والے ہیں، روزانہ قرآن پاک کو کھولنے والے ہیں؟ ہاں بیٹا باتیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے، ویڈیو بے شک آپ بنائیں لیکن باتیں نہیں کرنی، خاموشی سے بات سنیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں، نوجوان بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، کہ جو قرآن پاک ان کو کھولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ہاں فیس بک چلانے کے لیے ٹائم ہے، یوٹیوب چلانے کے لیے ٹائم ہے، واٹس ایپ چلانے کے لیے ٹائم ہے، لیکن نہیں ہے تو قرآن پاک چلانے کے لیے کھولنے کے لیے اور قرآن پاک میرے مسلمان بھائیوں تلاوت کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ یہ بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ تو میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ صبح کو جا کر قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھ لے، 3 پڑھ لے، 4 5 پڑھ لے، آیتیں تلاوت کر لے نا، تو ارشاد فرمایا یہ 2 3 جتنے بھی آیتیں تلاوت کرے گا نا، اس کے بقدر سرخ اونٹ اگر اس کو ملے نا، تو اس سے ان آیات کی تلاوت کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے میرے مسلمان بھائی؟ تو اس لیے ہم مسلمان قرآن پاک کے حقوق کو سمجھیں، اور حدیثوں میں موجود ہے کہ قرآن پاک قیامت والے دن کچھ لوگوں کی سفارش کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا کہ یا اللہ انہوں نے میرے حقوق ادا کیے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے قرآن پاک نے جس کے بارے میں سفارش کی نا، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اور قرآن پاک نے جس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کیا کہ یا اللہ اس نے میرے حقوق کو ضائع کیا تھا، میرے حقوق پورے نہیں کیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں پکڑا جائے گا، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائے گا، اسے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جس کے بارے میں قرآن پاک نے کہہ دیا کہ یا اللہ اس نے میرے حقوق کو پورا نہیں کیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، پہلی بات کو میں آج آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی بلا ناغہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، کیا ہے میرے بھائیوں؟ کلام اللہ ہے۔ اور دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے قرآن پاک کی کہ قرآن مجید یہ کلام محفوظ ہے، کلام محفوظ ہے، کوئی اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا، کوئی اس کے زبر زیر کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا، اور کوئی قرآن پاک میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا تو اللہ اس کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں نہیں ہونے دیں گے؟ اس وجہ سے کہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود لی ہے۔ جبکہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، تو وہ جو کتابیں تھیں نا میرے مسلمان بھائیوں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اس امت کو اوپر ڈالی تھی کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کہ تمہیں اللہ کی کتاب دے دی ہے، اب اس کی حفاظت تم نے خود کرنی ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟
کہ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکے، اس کے اندر انہوں نے رد بدل کر دیا، اس کے اندر تبدیلیاں کر دی۔ لیکن قرآن مجید جب نازل ہوا نا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سبحان اللہ۔ بے شک اس قرآن پاک کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی حفاظت فرمائی میرے بھائیو؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ایسے افراد پیدا کر دیے، جب معراج شریف کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ملاقات کی معراج شریف کی رات، تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں نے آپ کی امت کے اندر ایسے افراد پیدا کر دیے ہیں جن کے سینے میں نے انجیل بنا دی ہیں، ان کے سینوں کے اندر میرا پورا کلام محفوظ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اس امت کے بچے بھی قرآن پاک کے حافظ بنتے ہیں، بچیاں بھی قرآن پاک کی حافظہ بنتی ہیں، بزرگ بھی بڑی عمر کے اندر بھی قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے، قرآن پاک کے حفظ کے ذریعے سے تا قیامت اپنے کلام کو محفوظ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ کو بات سمجھ جائے تو سب نے سبحان اللہ کہنی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلام محفوظ ہے۔ تو وجہ رکھنا ذرا، اللہ نے فرمایا لحافظون، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جن کے ذریعے سے، جن بچیوں اور بچوں کے قرآن پاک حفظ کرنے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی حفاظت کر رہے ہیں میرے بھائیوں، وہ اللہ کو کتنے پیارے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج افسوس ہے کہ آج دیکھیں دنیا میں جو لوگ دین سے دور ہیں، دین سے بیزار لوگ ہیں جی، ان کے ہاں وہ بچی اور بچہ اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے کہ جو کالج کے اندر ٹاپ کرے، اسکول کے اندر ٹاپ کرے، اچھے نمبر لے، کہتے ہیں دیکھو نا اتنا کامیاب بچہ ہے یہ۔ لیکن جس بچے کے سینے میں قرآن آ جائے، قرآن پاک حفظ کر لے، ان کے نظروں میں اس کی کوئی ویلیو نہیں، تو کہتے ہیں یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ نہ میرے بھائیو، یہ بڑی بات ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس آدمی نے، اس بچے اور بچی نے جس کے سینے میں قرآن پاک آ گیا، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہو گیا۔ اب دنیا میں پھر ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک آپ کو تورات کا حافظ نہیں ملے گا، انجیل کا حافظ نہیں ملے گا، زبور کا حافظ اور حافظہ نہیں ملے گی۔ لیکن دیکھیں الحمدللہ آج آپ کے سامنے بھائی ناصر صاحب کے بچے نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا، اور یہ صرف بچیوں کے ساتھ، بچیوں کے بارے میں نہیں سنا رہا۔ ہمارے پیر ذوالفقار صاحب بیان میں بتا رہے تھے کہ مریم ایک بابا جی ہیں جن کی عمر 90 سال ہے، ان کو شوق پیدا ہوا، ماشاءاللہ 90 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ سبحان اللہ۔ یار شوق کی بات ہے، دنیا میں بڑے بڑے شوق والے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، بڑے بڑے کام سر انجام دے لیتے، کہتے ہیں یار میرا شوق تھا تو میں نے محنت کیا تو میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ جن لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کریں، 90 سال کی عمر کے اندر بھی ماشاءاللہ وہ قرآن پاک کے حافظ بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں جو بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے قرآن پاک کے اندر نا تبدیلی کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے ان کی کوشش چلنے نہیں دی۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے جس نے بڑے بے گناہ لوگوں کو مارا ہے۔ اس کے زمانے میں کچھ یہودی آئے اور کہنے لگے حجاج بن یوسف، انہوں کا خیال یہ تھا کہ فاسق فاجر ہے جی، مسلمانوں کو بھی مارتا ہے، تو ہم اس کے اپنا کام نکلوائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہمارا ایک چھوٹا سا کام کر دیں، جتنا سونا چاندی آپ کہتے ہیں نا منہ مانگا ہم آپ کو دیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے یہودی اس وقت بھی عالمی منڈی پر ان کی وہی چھائے ہوئے ہیں، اور یہودی مال کمانے میں بڑے ماہر ہیں۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا قرآن پاک میں ایک لفظ ہے فَأَبَوْا، اس سے ہماری بےزتی ہوتی ہے، تو با کی جگہ آپ نے تا بنا دینا۔ با کی جگہ کیا بنا دینا؟ تا بنا دینا۔ وہ قرآن پاک چھاپ کے دنیا میں کسی، انہوں نے کہا تمہاری بےزتی کیسے؟ انہوں نے کہا قرآن پاک میں لکھا ہے اللہ کے دو نبی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ہماری بستی میں آئے تھے، تو یہودیوں نے ان کے مہمان نوازی کی، رات کو ان کو کھانا نہیں کھلایا۔ نبیوں نے کہا رات رہنا کھانا، تو کھانا نہیں دیا، اللہ کے نبیوں کو نہیں دیا، تو ہماری بےزتی ہو رہی ہے۔ تو برائے مہربانی با کو تا بنا دے تو مانا ہو جائے گا کہ انہوں نے نبیوں کو کھانا دیا۔ نہیں سمجھے؟ عربی زبان ہے، ایک نقطہ آگے پیچھے ہو تو مانا بدل جاتا ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا اچھا بیٹھو ذرا میں آتا ہوں۔ وہ اندر گیا، تلوار لے کر آ گیا اور للکار کے کہا کہ جس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے تم مجھ سے اس میں تبدیلی کرانا چاہتے ہو؟ ان کی گردنیں اڑا دی۔ بڑے بڑے میرے مسلمان بھائیوں لوگ آئے
کہ جنہوں نے اس قرآن پاک کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. مشہور بادشاہ گزرے، آپ نے نام سنا ہوگا، ہارون الرشید. ان کے زمانے میں وہ ایسے کرتے تھے کہ وہ اپنے دربار میں نا ایک دن علمی مجلس رکھتے تھے، علمی مذاکرہ. اس میں مسلمانوں کے علماء بھی ہوتے تھے، یہودیوں کے بھی، عیسائیوں کے بھی، باقی مذہبوں کے. تو بحث مباحثہ ہوتا. ایک عیسائی عالم نے بڑے علمی تقریر کی اور بڑے اس نے دلائل دیے. تو بعد میں خلیفہ صاحب نے اسے الگ بلا کے نا تو اسے دعوت دی کہ آپ مسلمان ہو جائیں تو ہم آپ کو بہت عزت سے رکھیں گے، اور باقی بہت ساری چیزیں اس کے سامنے پیش کی. تو اس نے کہا میں نہیں ہوتا مسلمان. چلا گیا. سال کے بعد دوبارہ وہ آیا، اسی علمی مذاکرے میں، علمی مجلس میں دوبارہ آیا تو وہ مسلمان ہو کے آیا. تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ یار پچھلے سال کو آیا تھا تو میں نے تجھے اسلام کی دعوت بھی دی تھی لیکن تو مسلمان نہیں ہوا، اب تو خود مسلمان ہو کے آ گیا. تو اس نے کہا ایک وجہ کوئی ہے میرے مسلمان ہونے کی نا. اس نے کہا میں نے غور کیا کہ ہماری جو کتاب انجیل ہے یہ ہر ملک میں الگ الگ ہے. ٹھیک ہے، ہر ملک میں الگ الگ ہے، ایک جیسی نہیں ہے. پھر میں نے تورات میں غور کیا، بائبل میں غور کیا تو وہ بھی پوری دنیا میں ایک جیسی نہیں ملتی. کسی جگہ جناب کوئی ہے، کسی جگہ کوئی ہے، کسی جگہ. تو کہا جب میں نے قرآن پاک کے بارے میں غور کیا تو پوری دنیا کے اندر ایک ہی قرآن پاک ہے جو الحم سے شروع ہوتا ہے اور ناس پہ ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو میں نے کہا یہ کیا وجہ ہے کہ ایک قرآن پاک کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی بندہ تحریف نہیں کر سکتا، کوئی بندہ اس کے اندر وہ رد و بدل نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ جو قرآن پاک پوری دنیا کے اندر ایک ہی ہے یہی سچی کتاب ہے. سبحان اللہ. یہی سچی کتاب. تو قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، یہ محفوظ ہو گیا. اب جو اگلی بات میں کہنے لگا نا میرے بھائیوں وہ یہ ہے قرآن پاک ہے کلام محفوظ. تو اس قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے، اس قرآن پاک کا یہ اعزاز ہے کہ جو بندہ اپنا تعلق قرآن کے ساتھ بنا لے اللہ اسے دنیا میں فتنوں سے محفوظ کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ کر دیتے ہیں. دنیا میں بڑے فتنے آئے، قیامت تک آئیں گے، حتیٰ کہ جان لیوا نہیں ایمان لیوا. نہیں سمجھ آئی؟ حدیث میں آتا باقاعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا اتنے فتنے ہو جائیں گے کہ جیسے کالی سیاہ رات ہو، یعنی چاندنا نکلا ہوا اور بادل بھی آ جائیں، آدمی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے اپنا ہاتھ نظر نہ آئے. فرمایا اتنے فتنے ہوں گے، آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا صبح ہونے سے پہلے پہلے کافر ہو جائے گا اور تھوڑے سی دنیا کی خاطر اپنے دین ایمان کو بیچ دے گا. جیسے ہم سنتے رہتے ہیں اور جی فلاں لڑکے نے قادیانیوں کے فارم پہ اس نے سائن کیے میں باہر چلا جاؤں، ہے جی کہتے ہیں میں اندر سے مسلمان ہوں، میں نے تو باہر جانے کے لیے سائن کیے ہیں. استغفر اللہ. شریعت تو ظاہر پر حکم لگاتی ہے. ایک بندہ ظاہری طور پر مسلمان ہے، شریعت کہتے ہیں مسلمان ہے. ظاہری طور پر اگر وہ کہتا ہے میں مرزائی ہوں یا کوئی اور ہوں تو وہ ظاہری طور پر وہ کافر ہی ہے. شریعت ظاہر پر حکم لگاتی ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتنے آئیں گے تو کیسے بچیں گے؟ حضور نے فرمایا قرآن، اللہ کے قرآن سے اپنا تعلق بنا لینا. کیا مطلب؟ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کو سیکھنا، علماء کرام سے سیکھنا اور پھر قرآن پاک پر عمل کرنا. قرآن پاک پر عمل کرنا، قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنا تو تم فتنوں سے کیا ہو جاؤ گے؟ محفوظ ہو جاؤ گے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سارے حضرات بولے جی آپ تھکے تو نہیں ہے نا؟ قرآن پاک سے جو اپنا تعلق بنا لے دنیا میں فتنوں سے کیا ہو گیا؟ محفوظ، اور آخرت کے عذاب سے بھی ہو گیا. اب دیکھو ذرا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیثوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حافظ قرآن بچہ یا بچی جب وہ فوت ہو جاتا ہے نا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بچی اور بچہ جس نے قرآن پاک حفظ کیا ہے نا، دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ ساری زندگی اس قرآن کو یاد رکھے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس قرآن پاک پر عمل بھی کرے، حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام جانے. آج دیکھو نا کئی لوگ اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کراتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے اور بچیوں کو اسی ماحول میں رکھنا ہے. یہ نہیں کہ بچوں کو حافظ قرآن تو بنا لیا اس کو دکان پہ بٹھا دیا. نہیں سمجھا؟ بچے کو حافظ قرآن بنا دیا پھر اسے جناب والا کسی اور کام پہ ڈال دیا، اب اسے ٹائم ہی نہیں ملتا وہ قرآن پاک کھولے، اس نے بھولنا ہی ہے نا. نہیں سمجھا؟
تو اپنے بچے اور بچیوں کو کم از کم دینی ماحول کی لائن میں رکھنا، اگر 24 گھنٹے نہیں تو کم از کم 1-2 گھنٹے کے لیے بھیجیں کہ جاؤ بیٹا سپارہ سنا کے آؤ، جاؤ بیٹے سپارہ سنا کے آؤ، تمہیں قرآن پاک بھول نہ جائے۔ امید ہے آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ وہ بولو صحیح، آپ کی توجہ میری طرف ہوگی تو میں بیان کروں گا نا۔ تو 2 شرطیں ہیں، پہلی شرط قرآن پاک کو یاد رکھنا ہے، اور دوسری شرط اس بچے اور بچے نے قرآن پاک پر عمل بھی کرنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ حدیثوں میں آتا ہے جب اس کی وفات ہو جائے گی نا تو قرآن پاک خوبصورت پرندے کی شکل میں اس کے کفن میں آ جائے گا، جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتے ہیں، کبھی کبھی، جیسے کہ غالباً امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور ولی کا میں نے واقعہ پڑھا کہ جب وہ فوت ہوئے نا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت پرندہ آیا ان کے کفن میں داخل ہو گیا، لوگوں نے کہا نکالو نکالو، کفن کھولا تو اندر کوئی چیز نہیں تھی۔ تو کسی اور اللہ کے نیک بندے نے بتایا بھی کوئی چیز تلاش نہ کرو، ان کا نیک عمل تھا جو ان کے ساتھ ہی جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، وہ نیک عمل ہے، اس نے ساتھ ہی جانا ہے، کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو فرمایا جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، حافظ قرآن یا حافظ قرآن بچی، تو قرآن پاک خوبصورت پرندے کی شکل میں اس کے کفن کے اندر چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اسے قبر کے اندر رکھ دیتے ہیں نا تو قبر کا منظر بڑا خوفناک منظر ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ کوئی خوفناک منظر اور میں نے نہیں دیکھا۔ بہت خوفناک منظر ہے، تنہائی کا گھر ہے، اوپر پڑیاں رکھ کے لوگ منو مٹی ڈال کے آ جاتے ہیں، کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے، لیکن حافظ قرآن بچی اور بچہ جب اسے قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے نا تو قرآن پاک خوبصورت نوجوان کی شکل کے اندر اس کی قبر میں آ جاتا ہے، روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ حافظ قرآن پوچھنے لگتا ہے کہ تو کون ہے؟ کہتا ہے تو نے مجھے پہچانتا، میں تو وہ قرآن ہوں جو تیرے سینے کے اندر محفوظ تھا، میں تو تیرے ساتھ رہوں گا جب تک کہ تجھے عذاب سے نہ بچا دوں، تیرے لیے بستر کا انتظام نہ کر دوں، تیری قبر کو جنت کا باغ نہ بنوا دوں۔ پھر اس کے بعد فرشتے آ جاتے ہیں، اسے ایک سائڈ پہ کرنا چاہتے ہیں، کہتا ہے نہیں نہیں میں اس کے ساتھ رہوں گا، تم سوالات کر لو اپنے جو کرنے ہیں۔ وہ سوالات کر کے چلے جاتے ہیں تو قرآن مجید اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور سفارش کرتا ہے یا اللہ یہ بچی اور بچہ جو اس کے سینے کے اندر میں محفوظ تھا، تیرا کلام یہ پڑھا کرتا تھا، یاد کیا کرتا تھا، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں اسے عذاب سے بھی محفوظ کر دے، جنت کے بستر کا انتظام اس کے لیے کر دے، اللہ جنت کی کھڑکیاں کھول دے۔ تو جب سارے انتظامات کرا لیتا ہے نا پھر اس کے بعد کہتا ہے اب تو گھبرانا نہیں، تو قیامت تک آرام کر، اب تیرے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بتاؤ قرآن نے محفوظ کیا کہ نہیں؟ بولو نہیں یار، قرآن کی وجہ سے بندہ محفوظ ہو گیا کہ نہیں؟ اچھا یہ تو بات ہوگی حافظ قرآن بچی کی یا حافظ قرآن بچی کی یا بچے کی، اور عام آدمی جو حافظ قرآن نہیں ہے، جو قرآن پاک جس نے حفظ نہیں کیا، اس کو بھی قرآن پاک کی برکت سے اللہ عذاب سے محفوظ کر دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ بھی قرآن پڑھا کرے، وہ بھی قرآن کی تلاوت کیا کرے، وہ بھی قرآن پاک پر عمل ہے کرے، قرآن پاک سے اپنا تعلق بنائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، صحابہ کرام سفر میں نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ایک جگہ پڑاؤ کیا، قافلہ رات کو رکا، پاس یہ قبر تھی، اس قبر میں سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، تبارک الذی سورت پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ جو سورہ تبارک الذی ہے نا یہ اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے یہ جو 30 آیتوں والی سورت ہے نا سورہ تبارک الذی، یہ ہر مسلمان کے دل کے اندر محفوظ ہو، زبانی یاد ہو، رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سویا کرے، اللہ پاک قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے یہاں بھائی ناصر صاحب کی بچی کی حفظ قرآن کی تقریب میں جو آپ حضرات آئے ہیں نا، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں سب حضرات سے کہ میرے مسلمان بھائیو دیکھو، جب میں اور آپ فوت ہوں گے ہمارے بچے ہمارے رشتہ دار ہمیں قبر میں رکھ کے آ جائیں گے، جن کے لیے ہم صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک سوچتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اپنے بچوں کو آرام دینے کے لیے، اچھے کپڑے دینے کے لیے، گھر دینے کے لیے، اچھے کھانے کے لیے، وہی کہتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو۔ پچھلے دنوں ہمارے رشتہ داروں میں فوتگی ہوئی نا، تو میں وہاں گیا جنازہ پڑھنے کے لیے منڈی باؤدین، تو وہاں دیکھا کہ والد جو ہے نا والد، تو وہ اپنے ایک بیٹے کو کہہ رہے ہیں پتر تو جا جلدی جا کے کھانا کھوا،
تو جا کے بیوی نے کھانا کھوا. تو میں سوچ رہا تھا دیکھو جی والدہ فوت ہوئی ہے اور والد کو فکر ہے بیویوں کو کھانا کھلانے کی. یہ نہیں کہ بیٹا آج اپنی ماں کے لیے دعائی کر دے قبر پر ہیں, فکر کیے کھانا کھوا کے بےزتی نہ ہو جائے ہیں. یہ ہے دنیا. تو میرے مسلمان بھائیوں سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. 30 آیتیں ہیں دیکھیں, 30 آیتیں ہیں. اگر بندہ آدھی آیت بھی یاد کرے نا تو 60 دنوں میں آرام سے سورت یاد ہو جاتی ہے. اچھا جی آپ بستر پر لیٹے لیٹے پڑھ لیں, بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں, زبانی میں یاد ہوگی. نہیں تو موبائل سے نکالیں, موبائل میں دیکھ کے پڑھ لیں. کتنے منٹ لگیں گے میرے مسلمان بھائیوں؟ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے بس. سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ, سب ارادہ کرتے ہیں جی. کلام محفوظ, اور جو بندہ قرآن سے اپنا تعلق بنائے گا اللہ اسے بھی کیا کر دیں گے؟ محفوظ. اور ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ صبح کے وقت اور شام کے وقت پہلے 3 دفعہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, یہ پڑھے. پھر اس کے بعد 28ویں پارے میں سورہ حشر ہے, اس کی آخری 3 آیتیں ہیں واللہ الذی لا الہ الا ھو عالم الغیب والشہادہ, یہاں سے شروع ہوتی ہیں. یہ 3 آیتیں پڑھ لے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شام کو فوت ہو جائے نا تب بھی شہید ہے, رات کو فوت ہو جائے تب بھی شہید ہے. ان 3 آیتوں کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے شہادت کی موت عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. میں نے پہلے کہا نا قرآن اللہ کا کلام ہے, بولو بے شک قرآن اللہ کا کلام ہے. عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے. بلکہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے, میں آپ رات کو واقعہ سناتا ہوں. پاکستان اور ہندوستان جب اکٹھے تھے اس زمانے کا ایک واقعہ ہے. ایک بزرگ تھے منشی رحمت ان کا نام تھا, وہ سرکاری ملازم تھے. اور ایک بستی کے اندر ان کا جاننے والا ایک مرید تھا. وہ بزرگ تھے, نیک آدمی تھے. تو ایک ان کا نا چاہنے والا, ان کو مرید کہہ لیں یا چاہنے والا کہہ لیں, وہ فوت ہو گیا. جب وہ فوت ہوا تو اس نے پہلے وصیت کی کہ میرا جنازہ منشی رحمت پڑھا ہے. تو لوگوں نے اطلاع کی کہ یہ بندہ فوت ہے, تو اس نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ منشی رحمت پڑھا ہے. وہ آئے, جنازہ پڑھایا, قبر میں اتارا. تو جب قبر میں دفن کرنے لگے تو جیب سے نا کوئی کاغذ وہ گر گیا. اس وقت پتہ نہیں چلا. بعد میں جب دفتر میں گئے اور دیکھا کہ وہ کاغذ نہیں مل رہا تو ان کو یہ شک پڑا کہ لگتا ہے کہ جب میں میت کو قبر میں اتار رہا تھا تو وہ کاغذ وہاں گر گیا. تو انہوں نے کہا, دوبارہ واپس آئے اور رشتہ داروں کو کہا کہ وہ کاغذ ضروری تھا, تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ابھی, چونکہ آج کے واقعہ ہے تو ہم ذرا قبر کھول کے نا تو ہم وہ کاغذ نکال لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نکال لیں. جب قبر کھولی میرے بھائیوں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو بندہ فوت ہوا تھا اس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک گلاب کے پھول ہی پھول پڑے ہوئے ہیں, اور پوری قبر خوشبو سے مہک رہی ہے. تو انہوں نے بڑے حیران ہو کر پوچھا کہ اس کا کیا عمل ہے. لوگوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا. انہوں نے کہا چلو قبر بند کرو, گھر میں چلتے ہیں. ان کے گھر میں گئے, ان کی بیوی سے پوچھا تو بیوی نے کہا کہ اصل میں یہ آدمی ان پڑھ تھا, بڑی عمر کا ہو گیا تھا, ان پڑھ تھا, کچھ نہیں پڑھا, لیکن اس کو قرآن پاک سے محبت تھی. قرآن پاک سے محبت تھی. روزانہ صبح نماز پڑھ کے آتا, قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتا اور اوپر انگلی پھیر کے کہتا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا, تو نے یہ بھی سچ کہا, تو نے یہ بھی سچ کہا. یہ عمل اس کا ساری زندگی رہا. تو مرشد رحمت فرمانے لگے بس یہی قرآن پاک سے اس کی محبت تھی کہ اللہ پاک نے ہمیں دکھا دیا کہ اس کی جو قبر ہے وہ جنت کا باغ بن گئی ہے. تو میرے مسلمان بھائیو اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ صرف قرآن پاک کو دیکھنے کی یہ برکت ہے. تو جو بندہ زبان سے قرآن پڑھے, آنکھوں سے قرآن پاک دیکھے, اپنے ہاتھوں پر قرآن پاک اٹھائے, اسے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے, اور اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے عذاب سے کیوں محفوظ نہیں کریں گے. تو آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ یہ کلام محفوظ ہے, بولو بے شک. اس طرح حدیثوں میں آتا ہے کہ جو بندہ دنیا میں اپنے بچے اور بچی کو بھیجا کرے کہ جاؤ بیٹا صبح نازلہ قرآن پڑھ کے آؤ. اب لوگوں کو دیکھا نا کہ کئی دفعہ سکول کے لیے چھٹی نہیں کرائیں گے لیکن مسجد سے بچے کو چھٹی کرا لیں گے, ہے نہیں. جب پوچھو بھی آپ کا بچہ آج قرآن پڑھنے نہیں آیا, او جی یہ وجہ تھی, تو یہ وجہ تھی, تو یہ وجہ تھی. اچھا سکول گیا نہیں, سکول بھیجے ہے. اچھا سکول سے چھٹی نہیں کرائیں گے, سکول سے نہیں چھٹی کرائیں. گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بندہ اپنے بچے اور بچی کو صرف نازلہ قرآن پڑھا دے, میرے اور آپ کے پیارے نبی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایسا جوڑا پہنائیں گے قیامت والے دن
کہ پوری دنیا مل کر بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہو رہا بھائی، یہ قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے ہو رہا ہے. اور فرمایا جو بندہ اپنے بچی اور بچی کو قرآن پاک حفظ کرا دے، حفظ، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنائیں گے کہ جن کی روشنی چاند اور سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے، کوئی نبی پیغمبر ہے؟ کون ہے یہ؟ کہا جائے گا نہیں کوئی نبی پیغمبر نہیں ہے، یہ تو امتی ہے نا، لیکن انہوں نے اپنے بچے اور بچی کو قرآن پاک حفظ کروایا تھا ذمہ داری کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اعزاز و اکرام کے اندر، اس کے انعام کے اندر آج نے ایسا تاج پہنا دیا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، لوگ دنیا کی عزت حاصل کرنے کے لیے کہ میں جیت جاؤں، میں MLA بن جاؤں، MPA بن جاؤں، لوگوں کے دروازے پر آ رہے ہوں، کیسی منتیں سماجتیں کر رہے ہیں. اور میرے بھائیوں اصل عزت یہ ہے جو قیامت والے دن جی آدم علیہ السلام سے لے کر قیام آخری انسان تک سارے میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، اور رب تعالیٰ کچھ لوگوں کو فرمائیں گے تم ادھر آ جاؤ، ان کو عزت کا جوڑا پہناؤ، انہیں تاج پہناؤ، انہیں ممبروں پر، نور کے ممبروں پر بٹھاؤ، عزت کے ممبروں پر بٹھاؤ. کہ یہ کون لوگ ہوں گے میرے بھائیوں؟ جن کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی اپنے بچوں کو اور اپنے بچیوں میں سے کم ایک کو تو لازمی یار حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، ٹھیک ہے؟ اور باقی جو بچے بچیاں ہیں اپنے کم از کم انہیں دیندار بناؤ. دیندار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہیں پورا مولوی بنا دو یا پورا عالم، کم از کم انہیں اتنا تو پتہ ہو کہ بھی ہمارے اللہ کے ہمارے اوپر کیا حق ہیں، ہمارے والدین کے ہمارے اوپر کیا حق ہیں، بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں. اور یہ تبھی پتہ چلے گا جب انہیں ایک وقت ہم کم از کم کسی دینی مدرسے میں بھیجیں گے. ورنہ پھر حال وہی ہوگا کہ ایک بزرگ واقعہ لکھتے ہیں، ہندوستان کے ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ میں ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کے جنازے میں آیا، لیٹ ہو گیا، دیکھا کہ جناز گاہ میں صفیں بنی ہوئی ہیں، تو میں ذرا لیٹ ہو گیا، تو جلدی آیا میں تو دیکھا کہ جناز گاہ کے باہر میں ایک نوجوان سوٹ بوٹ پہنے، اچھے کپڑے، جوتا، تو ٹہر رہے، وہ باہر ٹہر رہے. تو میں نے کہا بھائی جنازے کا ٹائم ہو گیا، اندر آئیں، صفیں بنی ہوئی ہیں، تو آپ باہر ٹہر رہے ہیں. اگر آپ کی کوئی ناراضگی تھی، کوئی دشمنی تھی